آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ 11ویں بند میں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک توحید کی اشاعت اور دین پاک کی خدمت کے لیے مسلمانوں کے ہمیشہ زندہ رہنے والے کارناموں کا ذکر تھا۔ اب اسلامی مساوات کا بتایا ہے کہ اس کی بہترین تصویر ہمیں نماز میں نظر آتی ہے، اور اقبال کا کمال ہے کہ نماز کا نقشہ بھی میدان جنگ میں پیش کیا کہ لڑائی کے دوران میں نماز کا وقت آ جاتا تو مسلمان قوم قبلے کی طرف منہ کر کے سجدے میں گر جاتی، اعلیٰ و ادنیٰ بادشاہ اور خادم ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے، آقا و غلام کی کوئی تمیز نہ رہتی، خدمتگار اور صاحب فقیر اور امیر ایک ہو جاتے، اور تیرے دربار میں پہنچ کر سبھی ایک ہوتے، ان میں کوئی فرق باقی نہ رہتا۔ 12ویں بند میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم صبح و شام اس دنیا کی محفل میں پھرتے رہے، ہمارے ہاتھ میں توحید کی شراب تھی اور اسی طرح گردش کرتے رہے جس طرح پیالہ گردش کرتا رہتا ہے، ہم تیرا پیغام لے کر پہاڑوں اور بیابانوں میں نکلے، اور تو خوب جانتا ہے کہ کبھی ناکام واپس ہوئے، یعنی اکثر کامیاب و کامران لوٹے، بیابان تو ایک طرف رہے، ہم نے سمندر بھی نہ چھوڑے اور بحر ظلمات کی موجوں میں گھوڑے ڈال دیے۔ بحر ظلمات سے وہ سمندر مراد ہے جسے ہمارے ہاں بحر اوقیانوس یا اٹلانٹک کہتے ہیں، یہ افریقہ، یورپ اور امریکہ کے درمیان واقع ہے، اور گھوڑا دوڑانے سے عقبہ بن نافع کے واقعے کی طرف اشارہ ہے جس نے مراکش فتح کیا اور جب سمندر کے کنارے پہنچا تو بحالت جوش گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، پھر آسمان کی طرف منہ کر کے بولا کہ اے خدا، افسوس کہ تیری زمین ختم ہو گئی، ورنہ میں اسی طرح فتح کرتا اور ہر جگہ تیرے دین کی روشنی پہنچاتا چلا جاتا۔